گزشتہ جمعے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، اور جس آیت میں روزوں کی فرضیت کا تذکرہ ہے، اسی آیت میں آخر میں فرضیت کا مقصد بھی بیان کیا گیا ہے۔ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، خشیت الہی پیدا ہو جائے۔ چنانچہ اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہونے کے راستے میں جو چیزیں رکاوٹ تھیں، رمضان میں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہٹا دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں۔ ایک بڑی رکاوٹ ابلیس ہے، شیطان ہے، جو ہمارا ازلی دائمی دشمن ہے۔ اللہ رب العزت اس کو زنجیروں میں جکڑ دیتے ہیں۔ عام دنوں میں جیسے ہمارے دلوں پر اثر انداز ہونے کی اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس طاقت کو ختم فرما دیتے ہیں، اس کو اس طرح کا اثر رسوخ عطا نہیں فرماتے، اور ہم صبح سے شام تک کھانے سے پینے سے رکتے ہیں، تو یہ رکنا ہمارے نفس امارہ کو کنٹرول کرتا ہے، اس کو لگام دیتا ہے۔ نفس ایسی چیز ہے، ایسا اژدہا ہے کہ جس کی خواہشات کو جتنا زیادہ پورا کیا جائے اتنا طاقتور ہو جاتا ہے، اور اتنی ہی زیادہ پریشانی پیدا کرتا ہے۔ دین کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں اتنی زیادہ رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے۔ اس کو بھوکا رکھنا، پیاسا رکھنا، اس کو کمزور کرتا ہے۔ چنانچہ جس طرح کے وساوس، شیطانی خیالات عام دنوں میں ہمیں آتے ہیں، رمضان میں اس طرح کے نہیں آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا ڈر، تقوی ہمارے دلوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں جتنی چیزیں رکاوٹ ہیں ان کو بھی ہٹا دیتے ہیں۔ شیطان بڑی رکاوٹ ہے، اس کو ہٹا دیا۔ نفس کو قابو رکھنے کے اسباب ہمیں عطا فرمائے، صبح سے لے کر شام تک ہم اپنی خواہشات کو روکتے ہیں، جس سے نفس کمزور پڑتا ہے، تاکہ ہمارے دلوں میں واقعی تقوی پیدا ہو سکے۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شورا کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے یہی سوال رکھا کہ تقوی کیا ہوتا ہے؟ ہر کسی نے اپنی اپنی رائے پیش کی کہ اس چیز کو تقوی کہتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بھی مجلس میں موجود تھے، خاموش تھے، اور صحابہ کرام میں بہت بڑے قاری شمار ہوتے ہیں، اور قرات میں، قرآن پاک پڑھنے میں سب سے نمایاں مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا کہ آپ اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کہہ رہے، آپ بھی کچھ کہیں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ امیر المومنین، آپ کبھی خاردار جھاڑیوں میں سے، جنگلوں میں سے کبھی گزریں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، بارہا دفعہ اس کا اتفاق ہوتا رہتا ہے۔ بلکہ آگے چل کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنگل میں سفر کرنے کا ایک واقعہ بھی انشاءاللہ العزیز عرض کیا جائے گا۔
تو تجارت میں آنا جانا ہوتا تھا، ملکوں کے سفر ہوتے تھے، پیدل سفر ہوتے تھے، جنگلوں میں سے صحراؤں میں سے گزر کا اتفاق رہتا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ جب جھاڑیوں میں سے، جنگلوں میں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو کس طریقے سے گزرتے ہیں؟ وہ فرمانے لگے کہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتے ہیں، پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں، کیونکہ دامن کے کانٹوں میں، جھاڑیوں میں الجھ جانے کا خدشہ ہوتا ہے، اس لیے کہیں کانٹوں میں، جھاڑیوں میں پھنس نہ جائے، اپنے دامن کو سمیٹتے ہیں۔ اور پھر جنگلات میں، ایسی جگہوں میں قدم قدم پر زہریلے جانوروں کا سامنا بھی رہتا ہے، خدا نہ خواستہ کسی بچھو پر، سانپ پر، اس قسم کی چیز پر بھی قدم نہ پڑ جائے جو اذیت کا باعث بن جائے، تکلیف کا باعث بن جائے۔ تو گویا کہ دامن کو بھی سمیٹتے ہیں، قدم کو بھی پھونک پھونک کر رکھتے ہیں، اور پھر چاروں طرف سے چکنے بھی رہنا ہوتا ہے۔ جب صحراؤں میں سے، جنگلوں میں سے سفر ہو رہا ہو، قافلہ چل رہا ہو، راستے میں کتنے لٹیرے ہوتے ہیں، چھپ کے بیٹھے ہوتے ہیں، گات لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ انسانوں سے بھی ڈر ہے، درندوں سے بھی ڈر ہے۔ ایسے جب ہر طرف سے، زمین سے بھی خطرہ، دائیں بائیں سے بھی خطرہ، جانوروں سے بھی خطرہ، انسانوں سے بھی خطرہ، جھاڑیوں سے، کانٹوں سے بھی خطرہ، تو خطرات منہ کھولے ہماری طرف لپک رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میں انسان جس طرح سے چلتا ہے، بس اس طرح سے چلنے کا نام تقویٰ ہے۔ ہم دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، گمراہی کے اسباب ہیں، ہر طرف منہ کھولے بیٹھے ہیں۔ کوئی ایمان چرا لینا چاہتا ہے، کوئی نماز چرا لینا چاہتا ہے، کوئی روزہ لے جانا چاہتا ہے، تو ہر طرف گمراہی کے اسباب ہیں۔ گھر میں دیکھ لیں، بازار میں دیکھ لیں، کہیں بھی دیکھ لیں، ہر طرف گمراہی کے اسباب ہیں۔ ایسے میں اپنے ایمان کو بچا کر، اعمال کو بچا کر اللہ کے حضور پیش ہو جانا کہ وہ مالک کہہ دیں کہ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، بس اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ اس طرح سے زندگی گزارنے کا نام تقویٰ ہے۔ تو تقویٰ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور رمضان کے روزوں کا بنیادی مقصد بھی ہے کہ روزے ہم اس لیے رکھتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہو۔ تو چنانچہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور سادہ الفاظ میں اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ گناہوں سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ فرائض واجبات پورے کرنا تو ضروری ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت اگر نہ بھی ہو سکے، انسان گناہوں سے بچ جائے تو یہ انسان کامیاب تصور ہوگا۔ اور جیسے ابتداءً گناہوں سے بچنا تقویٰ ہے، اسی طرح اگر گناہ ہو جائے بعد میں توبہ استغفار کر لینا یہ بھی تقویٰ ہے، اس کو بھی تقویٰ کہتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے کوئی مایوسی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، گناہوں سے بچ جانا یہ بھی اس مالک کو بھلا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ اس کے ڈر کی وجہ سے، اس کے خوف کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچا رہے، کوئی گناہ نہ کرے، یہ بھی تقویٰ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ گناہ ہو گیا ہے تو توبہ کیے بغیر سکون نہ ملے، چین نہ ملے، یہ بھی تقویٰ ہے۔ تو شیطان کے بہلاوے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اتنے گناہگار ہیں، توبہ کریں گے تو ہماری توبہ کہاں قبول ہوگی، اور توبہ کرنے کا فائدہ کیا ہے، پھر ٹوٹ جائے گی۔ توبہ کرنی چاہیے، شیطان کے اس بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا توبہ کو توڑنے کا ارادہ نہ ہو، پھر ٹوٹ جائے تو پھر جوڑ لیں گے، پھر ٹوٹ گئی تو پھر جوڑ لیں گے، پھر دوبارہ توبہ کر لیں گے۔ شاید پہلے بھی ذکر کیا ہو، ایک شاعر نے اس موقع پر بڑا عمدہ شعر کہا ہے کہ توبہ میری جام شکن، جام میرا توبہ شکن۔ کوئی شراب کا عادی ہوگا، نشے کا عادی ہوگا، اور آپ جانتے ہیں کہ جو بندہ نشے کا عادی ہوتا ہے
تو اس کو نشہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. لاکھ توبہ کر لیتا ہے لیکن جیسے ہی شراب کی بوتل سامنے آتی ہے بے بس ہو جاتا ہے, لاچار ہو جاتا ہے. تو توبہ میری جام شکن, جب میں شراب پینے لگتا ہوں تو اللہ کا ڈر دل میں آتا ہے, اللہ کا خوف دل میں آتا ہے, تو بوتل توڑ دیتا ہوں, بوتل توڑ دیتا ہوں. توبہ میری جام شکن, گلاس پیمانہ اس کو توڑ دیتا ہوں, نہیں پیتا. اور کچھ دیر کے بعد پھر بے بس ہو جاتا ہوں تو توبہ کو توڑ کر پھر شراب کی طرف بڑھ جاتا ہوں. توبہ میری جام شکن, جام میرا توبہ شکن. ایک جنگ جاری ہے. ایک طرف فرشتہ ہمارے دل میں اچھا خیال ڈال رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے ہیں فرشتے, جو نیکی کا خیال آتا ہے یہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے ہیں جو ہمارے دل میں نیکی کا خیال ڈالتے ہیں. اور احادیث میں آتا ہے کہ جب نیکی کا خیال آئے تو فوراً کر گزرو, اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے, اس لیے کہ یہ اللہ کا وہ مہمان ہے جو بڑا غیرت مند مہمان ہے. اور غیرت مند مہمان تبھی دوبارہ آتا ہے جب دل و جان سے اس کی چاہت کی جائے. اگر اس کی چاہت میں کمی رہ جائے تو دوبارہ رخ نہیں کرتا. اور یہ جو دل میں نیکی کا خیال آتا ہے اس کی میزبانی یہی ہے کہ فوراً بس اس پر عمل ہو جائے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات بار بار دل میں نیکی کے خیال آتے ہیں, کثرت سے آتے ہیں, تو یہ اس کی میزبانی کا نتیجہ ہے کہ وہ مہمان ہم سے خوش ہے اور اللہ کے فرشتے ہمارے دل میں نیکی کا خیال ڈال رہے ہیں. اور نفس اور شیطان دل میں گناہ کے خیال ڈالتے ہیں, وساوس ڈالتے ہیں, ان کو وساوس کہتے ہیں. تو یہ جنگ جاری رہتی ہے, ملائکہ کی اور شیطانوں کی یہ جنگ جاری ہے. ہمارے اندر موجود خیر کے مادے اور شر کے مادے کی جنگ جاری رہتی ہے, یہ ختم نہیں ہوتی. شیطان کے بہکاوے میں آ کر خیر کے جذبات کو شکست خوردہ کر دینا یہ کوئی دانائی کی بات نہیں ہوا کرتی. چنانچہ ہمیں توبہ کا جب خیال آئے تو توبہ کر گزرنی چاہیے. تو نفسانی خواہشات, شیطان اور شر کے جذبات ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں, ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے. وہ پھر خیالات آتے ہیں, پھر انسان برائی کی طرف بڑھ جاتا ہے, تو پھر توبہ کر لیں. توبہ میری جام شکن, جام میرا توبہ شکن. دونوں طرف ڈیر لگے ہیں ٹوٹے ہوئے پیمانوں کے. شاعر کی شاعری یہ ایک مستقل فن ہے. شعراء لوگ ایک دوسرے کے شعر کے وزن کو سمجھتے ہیں. یہاں پر شاعر نے پیمانے کے لفظ میں توبہ کو بھی شامل کیا ہے اور جام کو بھی شامل کیا. دونوں طرف ڈیر لگے ہیں ٹوٹے ہوئے پیمانوں کے. ایک طرف میرے عہد اور پیمان اور توبائیں ٹوٹی پڑی ہیں, ڈیر پڑا ہوا ہے, ڈیر لگا ہوا ہے, لیکن مایوسی کی کوئی بات نہیں. اور دوسری طرف جام, اس کو بھی پیمانہ کہتے ہیں, وہ بھی ٹوٹے پڑے ہیں, ان کے بھی ڈیر لگے ہیں. تو عہد و پیمان ٹوٹ جائیں تو دوبارہ جوڑے جا سکتے ہیں, اور جام اور شیاطین ان کی طرف سے حملہ ہو تو پھر دوبارہ سے بچا جا سکتا ہے. چنانچہ توبہ کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ قرآن پاک میں ہے کہ شروع میں گناہوں سے بچنا, اس کو بھی تقویٰ کہتے ہیں. اگر گناہ ہو جائے, گناہ ہونے کے بعد پھر راہ راست پر آ جانا, توبہ کر لینا, اس گناہ سے اللہ کے سامنے گڑ گڑا لینا, یہ بھی تقویٰ ہے, یہ بھی تقوی کا حصہ ہے. یہ تقوی سے الگ چیز نہیں ہے. تو رمضان کے روزوں کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ آ جائے. چنانچہ ہمارے بزرگوں کے واقعات میں سے دو واقعات میں عرض کرتا ہوں, ایک چرواہے کا اور ایک وقت کے حکمران کا.
ایک اس شخص کا جو اس وقت 65 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، 65 لاکھ مربع میل، 2/3 زمین کے اوپر اس کی حکومت ہے، اور دوسری طرف وہ شخص ہے جو اس وقت بکریاں چرا رہا ہے، مزدور ہے، چرواہا ہے۔ جب چرواہے سے لے کر حکمران تک اللہ سے ڈرنے والے ہوں تو پھر اللہ کی طرف سے خیروں کا نزول کیسے ہوتا ہے، وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ اور جب ایک مزدور اور ایک ریڑھی والے سے لے کر صدر تک ہر آدمی گناہوں پر تلا ہوا ہو، اللہ کے سامنے سینہ تانے ہوئے ہو، تو پھر اللہ کی طرف سے مار کیسے پڑتی ہے یہ بھی ہمارے سامنے ہے، ہم اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، روایات میں مختلف کتابوں میں مختلف نام مذکور ہیں، زیادہ تر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ پیدل سفر کر رہے تھے تو راستے میں بھوک لگ جاتی ہے، پیاس لگ جاتی ہے، ایک چرواہے کو دیکھا تو اس کو کہا کہ ہمیں کچھ دودھ دے دو بکریوں کا۔ چنانچہ چرواہے نے کہا کہ آپ مہمان ہیں، مسافر ہیں، آپ کی مہمانی ہمارا حق ہے، عربوں کی گٹی میں یہ چیز راسخ ہے، لیکن یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے مالک کی ہیں، اور نہ میں نے اس سے کبھی اجازت لی، نہ اس نے کبھی مجھے کہا کہ کسی کو پلا دیا کرو۔ اب اس کی اجازت کے بغیر اگر اس کا مال میں کسی کو پلا دوں گا، کھلا دوں گا، تو نہ آپ کے لیے صحیح ہوگا نہ میرے لیے صحیح ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا اچھا لگا، صحابی رسول تھے اور بڑے تقوی والے صحابی تھے، ان کو بڑا اچھا لگا، ماحول بھی عمومی ایسا ہی تھا۔ ان کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ امتحان لینا چاہیے کہ واقعی اللہ کا ڈر ہے یا صرف مجھے ٹلانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ ایک بکری مجھے بیچ دو، تمہیں فائدہ ہوگا کہ تمہارے پاس پیسے آ جائیں گے، مجھے فائدہ ہوگا کہ مجھے گوشت مل جائے گا، دودھ مل جائے گا، میرے سفر کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ باقی رہا مسئلہ آپ کے مالک کا، بکریوں کے مالک کا، اس کو کہہ دینا کہ جنگل میں کھو گئی، بکریاں جنگلوں میں کھوتی رہتی ہیں، ایسا ہوتا رہتا ہے، کبھی بھیڑیا لے گیا، کبھی کوئی مسئلہ پیش آ گیا، آ جاتا ہے جنگلوں میں۔ تو اس چرواہے نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا کہ اے مسافر، اے آدمی، جس وقت ہم یہ دونوں آپس میں معاملہ کر رہے ہوں گے فَأَيْنَ اللَّهُ، اس وقت اللہ کہاں ہوں گے؟ ہم مالک کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ساری دنیا کی نظروں سے بچ سکتے ہیں، لیکن اس اللہ کے حضور بھی تو پیش ہونا ہے، وہاں پر کیا جواب دیں گے؟ اس کے اطمینان کا بھی کوئی راستہ مجھے سجھا دیں۔ تو عام چرواہوں کے حالات ایسے تھے، جب انسان حرام سے بچتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ تھوڑے سے امتحان کے بعد حلال کے دروازے کھول دیتے ہیں، حلال کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے مالک کا ایڈریس لیا اور ان سے بکریاں ساری خریدیں اور غلام کو بھی اس سے خریدا، اس کو آزاد بھی کیا اور سارا ریوڑ بھی اس کو دے دیا۔ جب انسان حرام سے بچتا ہے تو اللہ یوں حلال کے دروازے کھولتے۔ ایک بڑا معتبر نام بزرگان دین میں جو بیک وقت محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، فقیہ بھی تھے اور صوفی اور پیر بھی تھے، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی، بہت بڑا نام ہے۔ ان کے والد مبارک کسی کے ملازم تھے، اناروں کے باغ کی دیکھ بھال کرتے تھے، مالی تھے۔ تو اتفاق سے مالک اپنے باغ کو دیکھنے کے لیے آیا، انار پک رہے تھے، تو مالک نے کہا کہ مجھے کوئی میٹھا سا انار نچوڑ کے اس کا پانی پلاؤ۔ چنانچہ وہ گئے، انہوں نے کوئی انار دیکھا اور نچوڑ کے
मालिक को पानी पिलाया तो खट्टा था, तुरश था। तो मालिक ने कहा कि ये तो खट्टा है, कोई और मीठा सा देख के लाओ। चुनांचे वो फिर गया, फिर किसी और पौधे से तोड़ के लाया तो वो भी खट्टा था। तो मालिक ने नाराज होकर कहा कि इतना अरसा हो गया है, तुम अनार के बाग के माली हो, तुम्हें अभी खट्टे और मीठे की पहचान नहीं हुई? देखकर पता नहीं चलता कि कौन सा अनार खट्टा है, कौन सा मीठा है? अगर कोई साहिब कसरत से अनार खाने वाले बैठे हों तो वो इस बात को अच्छी तरीके से समझते होंगे कि बाहर से अनार को देखकर पता चलता है कि ये अनार मीठा है या तुरश है, खट्टा है, देख के पता चलता है। जो लेते रहते हैं उनको पता होता है। और तुम बाग के माली हो और साल हर साल से तुम इसकी निगहबानी कर रहे हो, तुम्हें यह नहीं पता चला कि मीठा कैसा होता है और खट्टा कैसा होता है? तो मुबारक ने कहा कि आपने मुझे इसकी निगहबानी के लिए, देखभाल के लिए रखा है, ना आपने मुझे कभी चखने की इजाजत दी, ना मैंने कभी कोई फल चखा। खाता तो पता चलता कि कौन सा मीठा होता है, कौन सा खट्टा होता है। मीठे की अलामतें ये होती हैं, खट्टे की अलामतें ये होती हैं। ऊपर से छिलका बताता है कि अंदर बीज खट्टे हैं या मीठे हैं। तो मैंने कभी चखा ही नहीं है। तो ना सिर्फ ये कि उस मालिक ने इनको अपना दामाद बनाया, बल्कि ये पूरा बाग इन्हीं को दे दिया। जब इंसान हराम से बचता है और कुछ कुर्बानी लेते हैं अल्लाह, इसके बाद फिर हलाल के दरवाजे खोल देते हैं। इतना देते हैं कि इंसान की समझ में भी नहीं आता। लेकिन हम हराम से बच के तो देखें, हम बचने के लिए ही तैयार नहीं होते। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल कहते हैं वो हमें समझ ही नहीं आता। तो मैं अर्ज कर रहा था कि तकवा बड़ी चीज है। रोज़ों का मकसद ये है कि हमारे दिलों में अल्लाह का डर पैदा हो जाए। तो अल्लाह का डर जब पैदा होता है, फिर ना सिर्फ ये कि दुनिया आसान हो जाती है, बल्कि आखिरत भी अल्लाह आसान कर देते हैं। आखिरत तो आसान होती ही है, अल्लाह दुनिया में भी फरावानियों से नवाज देते। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ताला, उनका वाक़या बड़ा मारूफ और मशहूर है। अंगूर खाने को जी चाहा। अमीरुल मोमिनीन है, 65 लाख मुरब्बा मील से ऊपर के हुक्मरान हैं। तो बीवी से जाकर कहा कि आपके पास कोई दिनार है? बीवी ने कह दिया कि खजानों की चाबियां तो आपके पास हैं, तो दिनार मुझसे मांग रहे हैं। तो फरमाने लगे कि जिनको तुम खजाने कह रही हो, दिरहम और दिनार कह रही हो, रब्बे काबा की कसम वो आग के अंगारे हैं, आग के अंगारे। ये वो डर है जो अल्लाह ने उस वक्त के लोगों के दिलों में डाला हुआ था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना किसरा फतह हुआ, वहां के खजाने सिमट कर मदीना मुनव्वरा आए। तो वाक़यात में लिखा है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ढेर का जायजा ले रहे हैं बार बार, और साथ में जुमला दोहरा रहे हैं कि ये हो नहीं सकता। 3 दिन तक मुसलसल सामान को देखते हैं और ये जुमला दोहराते हैं। सहाबा किराम पूछते हैं कि क्या नहीं हो सकता, क्या ढूंढ रहे हैं, हमें भी कुछ बताएं, हम आपका तावन करें। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अशरा मुबशरा में से हैं। उन्होंने पूछा तो कुछ भी नहीं बता रहे। फिर एक सिपाही आया और उसने आकर एक थैली वहां फेंकी। अमीरुल मोमिनीन ने उसको खोला तो उसमें से किसरा के कंगन निकले। किसरा के कंगन, वो क्या बला थे कि उस वक्त जबकि अभी नेट का दौर नहीं था और राबतों की ये दुनिया नहीं थी, पूरी दुनिया अभी एक कॉलोनी नहीं बनी थी,
کسرا کے کنگنوں کی عرب کے صحراؤں میں شہرت تھی، تو اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ وہ کیا بلا ہوگی، وہ کنگن کتنی مالیت کے ہوں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی کہ ان کو ڈھونڈ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسرا فتح ہوگا، کنگن آئیں گے، سراقہ کے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ سراقہ بھی ہے، کسرا بھی فتح ہو گئے، کنگن کہاں چلے گئے؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہو اور پورا نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سپاہی نے عرض کیا کہ امیر المومنین مجھے راستے میں بخار ہو گیا تھا، تنہا کسرا سے سفر شروع کیا، راستے میں بخار ہوا، کسی کے ہاں ٹھہرا بھی، لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پورے سفر میں کوئی اس قیمتی خزانے کو ہاتھ ڈالے یا اس سپاہی کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ میں ان کو چرا لوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ وہ اللہ کا ڈر ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو قائم کر کے گئے تھے۔ آج کس ڈٹائی کے ساتھ ہم اس مالک کی نافرمانی کر رہے ہیں اور پھر توقعات قائم کر رہے ہیں کہ ہمیں عزت نصیب ہو، ہمیں سربلندیاں نصیب ہوں، کامیابیاں ہمارے قدموں میں آئیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امیر المومنین، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس قوم کے سپاہی ایسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ یوں ہی ان کو کامیابیوں سے نوازا کرتے ہیں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جس قوم کے حکمران آپ جیسے ہوں ان کے سپاہی ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ خیانتیں یہ ہمیشہ اوپر سے نیچے کو آتی، خیریں نیچے سے اوپر کو جاتی، لیکن خیانتیں، کرپشنیں یہ اوپر سے نیچے کو آتی۔ جس قوم کا سربراہ کرپٹ ہو اس میں نیچے محکموں میں کوئی انصاف پسند تلاش کرنا آسان نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ اگر حکمران کرپٹ نہیں ہے تو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کرپشن ہو۔ ہمیشہ کرپشنیں، چوریاں، ڈکیٹیاں اور ساری خیانتیں اوپر سے نیچے آتی ہیں اور خیریں نیچے سے اوپر کو جاتی ہیں۔ اب شر نے، فساد نے پورے طور پر ہم پر پنجے گاڑے ہوئے۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی تبدیلی آئے تو ہمیں نیچے سے اپنے آپ کو سنوارنا ہوگا۔ جیسے جیسے ہم خود کو سنوارتے چلے جائیں گے حالات اوپر سے اوپر، بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔